یہ 3 اسباق ہیں، اور اب یہ اسماء استفہام کے نام سے تینوں اسباق ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آ اور حل پڑھا تھا، اور آ اور حل جو ہے وہ حرف استفہام کہتے ہیں، یعنی یہ مبتدا یا خبر کے طور پر نہیں آتے عموماً، مگر جو اسماء استفہام ہیں یہ خبر جملے میں مبتدا بن کر آ سکتے ہیں، خبر بن کر آ سکتے ہیں، مفعول بن کر آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اسم کہا گیا ہے۔ تو پہلے چیپٹر میں چند دیے گئے ہیں جو کہ انفرادی ہیں: ماں ماذا کیا، کم کتنا، من کون، اینا کہاں، کیفا کیسا، انا کہاں سے کس طرح سے، ایون کون سا، ایتن کون سی، متا کب، اور ایانا کب۔ متا کا جو کب ہے وہ زمانے سے متعلق ہے، اس میں ایون اور ایتن کے علاوہ باقی تمام اسماء استفہام مبنی ہیں۔ اسماء استفہام اپنے بعد والے اسم کے ساتھ مل کر جملہ پورا کر دیتے ہیں، جیسے ما ھذا، یہ کیا ہے، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے، اینا اخو کا، تیرا بھائی کہاں ہے۔ اردو کی وجہ سے ہم ترجمہ میں یوں کرتے ہیں کہ خبر کا ترجمہ پہلے کر دیتے ہیں اور مبتدا ترجمہ بعد میں کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ اردو میں جو ہے وہ اسماء استفہام پہلے نہیں آتے بلکہ بعد میں آتے ہیں۔ جیسے ما ھذا کا لفظی ترجمہ کریں تو کیا ہے یہ، مگر اردو میں جو ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ جو سوال ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے، اور جس کے متعلق سوال ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے۔ تو یہ اردو کا مسئلہ ہے، ورنہ یہ ترتیب سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ما ھذا کیا ہے یہ، یا من ابو کا کون ہے تمہارا بھائی، تمہارا باپ، یا اینا اخو کا کہاں ہے تیرا بھائی۔ اردو کی وجہ سے استفہام کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ ایون اور ایتن عام طور پہ مضاف بن کر آتے ہیں اور اپنے بعد والے اسم سے مل کر مرکب اضافی بناتے ہیں، جیسے ایو رجلن، کون سا مرد، ایت النسائی، کون سی عورتیں، وغیرہ۔ تین الفاظ معنی دیکھ رہے ہیں: ہبرن، روشنی، سیاہی، قلم الحبری، فاؤنٹین پین، روشنائی کا قلم، انک پین، رساسن، سیسا، قلم و رساسی، سیسا کا قلم، پینسل، ذہبہ وہ گیا، جاء وہ آیا، الا سنو آگاہ ہو جاؤ، الان ابھی، دواتن سیاہی کی شیشی۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ تا کے ساتھ، بڑی تا کے ساتھ۔ یسارن بایاں ہاتھ بائیں، عصا لاٹھی، اور ورا یہ بھی ظرف ہے اور اس کے معنی پیچھے۔ تو ما ذالکا یہ کیا ہے، ذالکا قلم الحبری یہ فاؤنٹین پین ہے، یہ روشنائی کا قلم ہے۔ ما حاضی یہ کیا ہے، حاضی دواتن یہ سیاہی کی شیشی ہے یا انک پاٹ ہے۔ تو دواتن چونکہ مؤنث ہے اس کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال کیا گیا وہ حاضی استعمال کیا گیا، اور قلم الحبری میں قلم چونکہ مذکر ہے اس لیے ذالکا استعمال کیا گیا۔ وماذا فی الدواتی اور شیشی میں کیا ہے، فی الدواتی ہبرن شیشی میں یا دوات میں سیاہی ہے، انک ہے۔ من ھذا یہ کون ہے، تو ذالکا یہ ما وغیرہ جو ہے یہ عموماً غیر جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من جو ہے وہ جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے من کا ترجمہ کون کر دیا۔ تو من ھذا یہ کون ہے، ھذا ولدن یہ لڑکا ہے۔ مسم الولدی ما اسم الولدی کیا ہے نام لڑکے کا، یعنی لڑکے کا کیا نام ہے، تو اسم الولدی لڑکے کا نام محمود محمود ہے۔ کیفا حال محمود، حال محمود مرکب اضافی ہے، کیسا ہے محمود کا حال، یعنی محمود کا حال کیا ہے، ہوا بخیر وہ خیریت سے ہے۔ اینا اخو کا صغیر، اخو مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے، صغیر جو ہے وہ اخو کی صفت ہے۔ کہاں ہے تمہارا چھوٹا بھائی، اخو کا تمہارا بھائی، اور صغیر چونکہ اخو کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو یہ تمہارا چھوٹا بھائی۔ تو اینا اخو کا صغیر کہاں ہے تمہارا چھوٹا بھائی۔ ہوا ذہبہ الی المدرستی، اب یہاں پر اس اسم کی سیریز میں پہلی مرتبہ فعل آیا ہے، ہوا ذہبہ الی المدرستی وہ گیا مدرسے کی طرف۔ ذہبہ جو ہے وہ ماضی کا زمانہ بتا رہا ہے، تو وہ گیا مدرسے کی طرف۔ متا ذہبہ کب گیا وہ، ذہبہ قبل ساعتین وہ گیا 2 گھڑی پہلے، 2 لمحے پہلے، 2 ساعت پہلے۔ قبل ساعتین جو ہے مرکب اضافی ہے، اور قبلہ جو ہے وہ ظرف ہے، اسی لیے ہم نے پڑھا کہ جب ظرف مضاف ہو تو وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو قبلہ ساعتین 2 لمحے پہلے، 2 گھڑی پہلے، اور ساعتن بعض اوقات جو ہے وہ گھنٹوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ متا نصر اللہ
کب ہے اللہ کی مدد، یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی، نصر اللہ مرکب اضافی ہے، اللہ آگاہ ہو جاؤ، انا نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ قالا یا مریم، اس نے کہا اے مریم، پھر قالا جو ہے یہاں پر فعل آ گیا، اس نے کہا اے مریم، انا لکی حاذا، انا کے معنی جو ہے ابھی ہم نے اس یہاں پر الفاظ معنوں میں پڑھا تھا، اور انا کے معنی ہے کہاں سے، کس طرح سے، انا کہاں سے کس طرح سے، تو انا لکی حاذا کہاں سے ہے تمہارے لیے یہ، انا لکی حاذا کہاں سے ہے تمہارے لیے یہ، یعنی یہ تمہارے لیے کہاں سے آیا، قالت انہوں نے کہا، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے ہے، قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا وہ اللہ کے پاس ہے، پاس سے ہے۔ اب اگلے چیپٹر میں جو اسماء استفہام ہے اس میں حرف جار جو ہم مرکب جاری میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کے پہلے چیپٹر میں جو حرف اسماء استفہام ہم نے پڑھا ہے، ان دونوں کو ملا کر اب نئے حرف استفہام اسماء استفہام بنائے گئے، یعنی پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا ما ماذا، اس کے ساتھ حرف جار ملا دیا گیا لی، تو یہ بن گیا کس لیے کیوں، یعنی اگر ہم پچھلے چیپٹر میں دیکھیں ما ماذا کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، اور حرف جار لی اس کے ساتھ مل گیا تو کس کے لیے، یعنی کیا اور لیے تو کس کے لیے ہو جائے گا، تو لما لماذا کس لیے کیوں، مم ماں کے ساتھ من مل گیا تو کس چیز سے، فی ماں فی اور ماں مل کر فیما ہو گیا تو کس چیز میں، اب یہ مل کر جو ہے یہ اب ایک پرماننٹ الفاظ بن گئے ہیں، اب ماں کس چیز کی نسبت سے، کس چیز کے بارے میں، لمن کس کا کس کے لیے، من کس شخص سے، من اینا کہاں سے، الا اینا کہاں کو، الا متا کب تک، اور بکم کتنے میں، اور آخری بات یہ لکھی ہے کہ ماں پر جب حرف جارہ داخل ہوتا ہے تو کبھی ماں الف کے بغیر بھی لکھا اور بولا جاتا ہے، چنانچہ لما اور فیما اور اما میں بعض اوقات الف نہیں ہوتا۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کر لیں، ساعتن گھڑی گھنٹا، حدیقۃ الحیواناتی چڑیا گھر، راکبن سواری کرنے والا سوار، سمینن موٹا تازہ، فروا، وہ جو سات سے تمین ہوتا ہے اس کے معنی قیمتی ہوتے ہیں، اور اس کے معنی جو ہے سین سے جو سمین ہے اس کے معنی موٹا تازہ، فربا۔ لمن حاصل کتابو، کس کی ہے یہ کتاب، حاصل کتابو مرکب اشاری ہے، تو یہ کتاب کس کی ہے، یا لفظی ترجمہ کریں تو کس کی ہے یہ کتاب، حاصل کتابو یہ کتاب، لی ولدن کسی لڑکے کی ہے، لی ولدن میں ولدن جو ہے وہ نکرہ ہے تو ہم نے اس کا نکرہ کا ترجمہ کر دیا، اور یہ مرکب جاری بن رہا ہے، لی ولدن، حاصل کتاب وہ مرکب اشاری ہے، تو یہ کتاب کسی لڑکے کی ہے۔ بکم حاضہ البقرۃ السمینۃ، بکم کے معنی ہے کتنے میں، اور حاضہ البقرۃ السمینۃ یہ مرکب اشاری ہو گیا، البقرۃ السمینۃ جو ہے وہ مرکب توصیفی ہو گیا جو کہ حاضہ کا مرکب مشار الیہ ہے، تو کتنے کی ہے یہ موٹی تازی یا موٹا تازی گائے یا فربا گائے، بکم حاضہ البقرۃ السمینۃ کتنے کی ہے یہ فربا گائے، بقرۃ السمینۃ مرکب توصیفی ہے جو کہ حاضہ کا مشار الیہ ہے۔ لما انتا جالس فی البیت، کیوں آپ بیٹھے یا کیوں آپ بیٹھے ہیں گھر میں، لما انتا جالس فی البیت، لما کیوں انتا آپ جالس بیٹھے ہیں، فی البیت گھر میں، فی ما فی اور ما مل کر فیما ہو گیا، تو فی ما مشغول کس میں ہے مشغول، امام المسجدی مسجد کے امام، بعد الصلاۃ نماز کے بعد، تو جو مسجد کے امام ہے وہ حمزہ پہ زیر کے ساتھ ہے، اور جو امامہ ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سامنے، اور وہ ظرف ہوتا ہے اس پہ حمزہ پہ زبر ہوتا ہے، تو فیما مشغول امام المسجدی بعد الصلاۃ کس میں ہے مشغول مسجد کے امام بعد الصلاۃ، امام المسجدی بھی مرکب اضافی ہے اور بعد الصلاۃ بھی مرکب اضافی ہے۔ لمن الملک اليوم، ملک اليوم کس کی ہے بادشاہت آج کی، آج کی بادشاہت، الملک اليوم مرکب اضافی، کس کی ہے بادشاہت آج کی، للہ الواحد القہار، قہار واحد اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی دو صفات آ گئی ہیں کہ وہ واحد ہے اور قہار ہے، اور چونکہ لی عرف جان نے موصوف کو مجرور کر دیا تو اسی وجہ سے مجرور موصوف کی جو صفات ہیں واحد و قہار یہ بھی حالت جر میں آ گئے۔ الا اینا انتا ذاہب، کس طرف آپ یا کدھر آپ گئے،
انا ذاہبن الی المکتبتی، میں گیا مکتبے کی طرف. من این انتی، کہاں سے ہیں آپ؟ انا من پاکستانہ، میں پاکستان سے ہوں. تو من انا این انتی میں انتی جو ہے وہ واحد مؤنث کے لیے ضمیر آئی ہے، واحد مؤنث مخاطب کی، تو یہ مؤنث سے بات ہو رہی ہے. وہ جواب میں جب انا دے رہی ہیں تو انا مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. اور من باغستانہ جو ہے مرکب جاری ہے، باغستانہ جو ہے وہ غیر منصرف ہے، تو باغستانو، باغستانہ، باغستانہ، تو یہ باغستانہ حالت جر میں ہے من کی وجہ سے. تو کہاں سے ہیں آپ؟ میں پاکستان سے ہوں. جی اسماء استفہام حصہ سو، اس میں ایک بتایا گیا کہ لفظ کم کے دو استعمال ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اس میں استفہام کے طور پر آتا ہے، اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کتنا یا کتنے. دوسرے یہ خبر کے طور پر آتا ہے جسے کم خبریہ کہتے ہیں، اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کتنے ہی یا بہت سے. کم جب استفہام کے لیے آتا ہے تو اس کے بعد والا اسم منصوب، نکرہ اور واحد ہوتا ہے، جیسے کم درہمن عندکم. اب ہمیں نسب اسم کے نسب ہونے کی ایک اور وجہ معلوم چل گئی. پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ انا کا مبتدا منصوب ہو جاتا ہے، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ جب حرف ندا کے بعد منادا مضاف ہو تو وہ منصوب ہو جاتا ہے. پھر ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ کم استفہامیہ کے بعد جو اسم ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد اسم جو ہے نہ صرف منصوب ہوتا ہے بلکہ وہ نکرہ اور واحد بھی ہو جاتا ہے. تو کم درہمن، کتنے درہم ہیں، عندکم تمہارے پاس، کم سنتن تمہاری کتنی ہے عمر، عمر کا کتنی ہے عمر تمہاری. چنانچہ کسی جملے میں اگر کم کے بعد والا اسم منصوب اور واحد ہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کم استفہامیہ ہے. کم جب خبر کے لیے آتا ہے تو اس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہوتا ہے، یہ واحد بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی. مثلا کم عبدن، کتنے ہی غلام، آتقتو میں نے آزاد کیے. کم من دنانیرا، بہت سے دینار یا کتنے ہی دینار، انفقتو میں نے خرچ کیے، علی الفقراء فقیروں پر. چنانچہ کسی جملے میں اگر کم کے بعد والا اسم مجرور ہے، خواہ وہ واحد ہو یا جمع، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کم خبریہ ہے. مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی سقیم بیمار، ذبحتو میں نے ذبح کیا، پھر فعل آ گیا یہاں پر. شاۃن اس کی جمع ہے شیعتن بکری، اور معدودتن گنی بھی گنتی کے چند. تو کم ولدن لکا یا خالدو، کتنے لڑکے ہیں تمہارے اے خالد، یا کتنی اولاد ہے تمہاری اے خالد. تو یہ جو کم ہے اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ منصوب ہو گیا ہے، واحد ہے، نکرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کم استفہامیہ ہے. لی ولدانی، میرے دو لڑکے ہیں، ولدانی جو ہے مثنیٰ ہے اور لی جو ہے وہ مرکب جاری ہے. میرے دو لڑکے ہیں، وبنتم واحدتن، اور ایک بیٹی ہے. میرے دو لڑکے ہیں اور ایک بیٹی ہے. کم تلمیزن، کتنے شاگرد، حاضرن حاضر ہیں، فی المدرستی مدرسے میں. تو یہ کم کے بعد اسم جو ہے وہ منصوب ہو گیا، واحد ہے اور نکرہ ہے، تو اس لیے یہ کم استفہامیہ ہے. تو کتنے شاگرد حاضر ہیں فی المدرستی مدرسے میں. کم تلمیزن، یہاں بھی کم کے بعد جو اسم ہے وہ منصوب ہو گیا، تو استفہامیہ ہے. کتنے شاگرد غیر حاضرین غیر حاضر ہیں من المدرستی مدرسے سے. لماذا اور کیوں، یہ لماذا جو ہے اصل میں چوتھے کے ساتھ ہے، یعنی اگر وہ غیر حاضر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. یعنی ہم اس طرح پڑھ لیں گے کم تلمیزن غیر حاضر من المدرستی لماذا، کتنے شاگرد غیر حاضر ہیں، کتنے شاگرد غیر حاضر ہیں مدرسے سے اور کیوں. اب وہ جواب دے رہے ہیں، چوتھے سوال کا جواب دے رہے ہیں، چوتھے جملے کا، کہ کم تلمیزن. اب یہ کم کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ مجرور ہو گیا، یعنی کہ یہ کم وہ ہے خبریہ. کتنے ہی شاگرد سقیمن بیمار ہیں، یا بہت سے ہی شاگرد بیمار ہیں. کم تلمیزن سقیمن، کتنے ہی شاگرد بیمار ہیں. تو کم کے بعد آنے والا یہ سب مجرور ہو گیا، اس لیے یہ حالت ہے، یہ ہم اس لیے اس کو کم خبریہ کہہ رہے ہیں. یہ چوتھے میں غیر حاضرین کے جر میں ہے، یہ کس وجہ سے؟ غیروں کی وجہ سے. جی ہاں، غیرو کی وجہ سے، وہی مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک. کم شاطن، اب یہ سوال ہے، کم کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ منصوب ہے. کتنی بکریاں اندکا آپ کے پاس ہیں، یا استاذی اے استاد. اندہ جو ہے وہ ظرف ہے اور کا جو ہے مضاف الیہ ہے.
تو کتنے بکریاں، کم کے بعد جو اسم ہے وہ منصوب ہے، اس کا مطلب استفہامیہ ہے، تو کتنی بکریاں آپ کے پاس ہیں استاد؟ اے میرے استاد یا استاذی، اے میرے استاد. تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ اندی میرے پاس شیاتن معدودتن. شیاتن کی صفت آئی ہے کہ وہ معدودات ہے، تو میرے پاس چند بکریاں ہیں. اندی شیاتن معدودتن، میرے پاس چند بکریاں ہیں. اب جنہوں نے پہلے سوال کیا تھا وہ دوبارہ سوال کر رہے ہیں لماذا، کیوں؟ کیوں سے مراد ہے کہ کم کیوں ہیں. اندی شیاتن معدودتن، میرے پاس چند بکریاں ہیں. تو سوال کر رہے ہیں دوبارہ کہ لماذا، کیوں؟ تو اب دوبارہ استاد جواب دے رہے ہیں یہ جو کم ہے یہ من کے ساتھ آیا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے اس خبریہ ہے. کم من شاطن، کتنی ہی بکریاں، ذبح میں نے ذبح کی، للفقرائی فقیروں کے لیے. کتنی ہی بکریاں میں نے ذبح کی فقراء کے لیے، فقیروں کے لیے. للفقراء ہی جو ہے مرکب جاری ہے، اور یہاں پہ جو کم ہے وہ کم خبریہ ہے. من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار. انصارو اور یا متکلم یہ مرکب اضافی ہو گیا، اللہ جو مرکب جاری ہو گیا. تو کون ہے مددگار اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے لیے، اللہ کی جانب. ما لونہا، کیا ہے اس کا رنگ. لونو اور ہا مرکب اضافی بن گیا، اور ہا جو ہے وہ مؤنث کی طرف اشارہ ہے، تو لونہا اس کا رنگ. تو ما لونہا، کیا ہے اس کا رنگ. این المفر، کہاں ہے فرار، کہاں ہے فرار کا راستہ. این المفر. ایہم، ایہم بذالک زعیم، ایہم بذالک زعیم. ایون کا ترجمہ ہم نے اوپر پڑھا ہے یہاں پر، اسم استفہام اس سے اول میں. کون سا. ایہم جو ہے وہ مرکب جاری بن گیا. صحیح ہے. جی، زعیمون کے معنی ہے ضامن، ضمانت دینے والا. ایہم بذالک زعیمون، کون ہے اس پر ضامن یا ضمانت دینے والا. متی ھذا وعدو، کب ہے یہ وعدہ. متی ھذا وعدو، کب ہے یہ وعدہ. متی کے معنی کب، ھذا وعدو جو ہے وہ مرکب اشاری ہے. تو متی ھذا وعدو، کون ہے، یہ کب ہے یہ وعدہ، یعنی یہ وعدہ کب پورا ہوگا. اینا شرکائی، کہاں ہے میرے شرکا، میرے شریک. شرکا اور یا متکلم، تو شرکائی. اینا شرکائی، کہاں ہے میرے شرکا. یا متکلم مجبور کر دیتا اپنے مضاف کو کہ اس پر ذیل لگ جائے. ای الفریقینی، فا کے معنی تو پس، تو ای الفریقینی، دو فریقوں میں سے کون. ایو کے معنی کون ہے، تو ای الفریقینی، پس دو فریقوں میں سے کون. احقو، زیادہ حقدار ہے، بالامن، امن کا. احقو، زیادہ حقدار ہے، بالامن، امن کا. تو پس دو فریقوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا. انا لہو ذکرہ، کہاں سے ہے اس کے لیے ذکر. انا لہو ذکرہ، کہاں سے ہے اس کے لیے ذکر. متا ہوا، کب ہے وہ. متا ہوا، کب ہے وہ. فمن ربکما، پس کون ہے تم دونوں کا رب. ربکما مرکب اضافی ہے، پس کون ہے تم دونوں کا رب. لمن، کس کے لیے ہے. اردو زمین، ومن فیہا، اور جو اس میں ہے. من فیہا یا من جو ہے وہ موصولہ ہے، جو اس میں ہے، فیہا اس میں. اور اردو چونکہ مؤنث ہے. 8ویں کی ترکیب کیا ہوگی. انا تو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، کہاں سے ہے. لہو اس کے لیے، ذکرہ ذکر، یاد دہانی. انا آج ہم نے پڑھا ہے نا. جی جی، لاہو مطلب. لہو جو ہے وہ مرکب جاری ہے اس کے لیے. لام جو ہے وہ جی جی لام جار ہے جو کہ لی ہوتا ہے، اور جب یہ ضمیر کے ساتھ لگتا ہے تو لا ہو جاتا ہے. جی. تو انا لمن الارض ومن فیہا، کس کے لیے ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے. من جو ہے وہی کس کے لیے ہے، الارض زمین، اور ومن فیہا اور جو اس میں ہے. من رب السماواتی والارض، من کون ہے رب السماواتی والارض مرکب اضافی، رب مضاف، السماواتی والارض مضاف الیہ، آسمانوں اور زمین کا رب.
کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ وما تلکا بیمینی کا یا موسیٰ، اور کیا ہے یہ، وما تلکا اور کیا ہے یہ، بیمینی کا آپ کے دائیں طرف، یا موسیٰ اے موسیٰ، اور کیا ہے یہ آپ کے دائیں طرف اے موسیٰ۔